بطور ایویشن منسٹر میں کسی تقریب سے پہلی بار مخاطب ہوں. میں نے جان بوجھ کر کچھ عرصہ ایویشن کے حوالے سے بات نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کام کو سمجھ بھی رہا تھا اور کچھ ہم ریفارمز پر کام کر رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ خالی خولی دعوے کیے جائیں ہمیں پریکٹیکل کام کرنا چاہیے. مجھے پاکستان ریلویز میں 5 سال کا تجربہ ہے. یہاں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے بہت سے مسائل ملتے ہیں اور بہت سے مسائل بالکل نہیں ملتے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے سرکاری اداروں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہر جگہ ایک جیسے ہیں. یہاں بھی جب میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ منسٹری آف سول ایویشن کے نیچے جو ادارے ہیں ان کی آپس میں معذرت کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے. ہم آہنگی تو ایک طرف رہی، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ان کے بیچ میں ایک عجیب قسم کی کشمکش کو میں نے آبزرو کیا. تو ہمارا پہلا کام یہ تھا، جو الحمدللہ ہم کامیابی سے اس رکاوٹ کو عبور کر رہے ہیں، کہ یہ ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور سپورٹیو ہو جائیں. اس کے لیے میں سیکرٹری صاحب سول ایویشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت مدد کی، اور ڈی جی صاحبان جو اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت تعاون کیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مطالبات ہی مطالبات ہے مگر کام کرنے کا ارادہ کم ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کتنے، ابھی 1 سال بظاہر ہمارے پاس ہے، 5 سال تو بہرحال نہیں ہے، لیکن جتنا عرصہ بھی ہمارے پاس ہے مطالبات تبھی کیے جائیں جب کام کیا جائے، اور اگر کام نہیں کرنا تو مطالبات نہ کیے جائے. یہ بنیادی اصول ہے کام کرنے کا، اور اسی اصول کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں گے. جو لوگ کام کریں گے، محنت کریں گے، جو کمیونٹی زیادہ محنت کرے گی اس کو اس کا پھل بھی اسی حساب سے ملے گا. یہاں ایویشن میں جو دباؤ میں نے فیس کیے ہیں اور جو میرے ساتھی فیس کر رہے ہیں، یہ ریلویز میں فیس نہیں کیے. کیونکہ ریلویز میں تو اندرون ملک سے دباؤ آتا تھا، یہاں بیرون ملک سے بھی دباؤ آتا ہے اور بے پناہ دباؤ آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم اس پہ ثابت قدم رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے. ہمارے بہت سے برادر اسلامی ممالک یہاں پہ ان کی ایئر لائنز آتی ہیں، ہمیں بہت بڑی خوشی ہے اس بات کی. لیکن اگر بصد احترام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ASA سے اوپر، یعنی جو ایئر سپیس ایگریمنٹ ہے، اس سے باہر نکل کر کوئی ہمارا برادر ملک، کوئی دوست ملک یہاں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا، جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا، اور اس میں PIA کو اپنا پارٹنر بنانا پڑے گا. اس کے بغیر مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، ہمارے پاس میٹل نہیں ہے. ان کے پاس میٹل ہے، ہیومن ریسورس نہیں ہے. تو اگر آپ نے ہماری مارکیٹ کو یوز کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کا ریزنیبل شیئر آپ پاکستان کی جو اسٹیٹ ایئر لائن ہے اس کو دیں. یہ اصول ہم نے یہاں وضع کر لیا ہے، اسی اصول پہ ہم کھڑے ہیں اور اسی اصول پہ آگے بڑھیں گے. ہم ہر ایک کو ویلکم کریں گے. جو PIA کو اچھا آفر دے گا، PIA اس کے ساتھ ضرور کام کرے گی انشاءاللہ تعالی. ودن سول ایویشن میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی کو اور PIA کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو ہونا چاہیے. تو میں پہلے ذرا سول ایویشن پہ بات کروں، پھر کچھ دیر میں PIA پہ بھی لگاؤں گا. یہ جو رن وے آج جس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح کر رہے ہیں، اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ بدقسمتی سے 6-7 ماہ کی تاخیر ہے. بہرحال وہ تاخیر ختم ہو چکی ہے اور اب یہ آپریشنل ہو گیا ہے. جہاں تک لاہور ایئرپورٹ کا تعلق ہے، لاہور ایئرپورٹ اس وقت سب سے زیادہ ارننگ ایئرپورٹ ہے پاکستان کے باقی سارے ایئرپورٹس میں، جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے نسپاک کے جو سربراہ ہیں کہ اس کی ارننگ سب سے زیادہ ہے. تو یہاں جو انویسٹمنٹ ہوگی جو 19 بلین کو تجاوز کرے گی، ڈیفینیٹلی یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالی واپس آ جائے گی. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو وائبل بھی ہے اور منافع بخش بھی ہے. اسی طرح کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر اسی سال کام شروع ہوگا، اس کی اپ گریڈیشن پہ. گلگت، چترال اور سکردو کے ایئرپورٹس کو بھی مزید ماڈرنائز کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. 2 بڑے اہم ایریاز ہیں پاکستان کے جن کے ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننا چاہیے، اور ان کا جو ایریا آف کیچمنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. ایک سکھر اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان.
تو یہ دونوں بھی پاکستان کی سول ایویشن اور CA کی پریورٹی میں شامل ہیں. سکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ایئرپورٹس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا درجہ دیا جائے گا اور جلد اس حوالے سے ہم ایڈوانسمنٹ کریں گے. گوادر کا نیا ایئرپورٹ انشاءاللہ سپٹمبر 2023 میں فلی آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کوئٹہ اور فیصل آباد کے ایئرپورٹس پہ کام جاری ہے، ان کے رن ویز بھی اسی سال انشاءاللہ مکمل ہوں گے. والٹن ایئرپورٹ بھی ایک معمہ ہے جس کو سلجھایا جانا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ نے پچھلے دور میں ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنا لیا، سول ایویشن کی زمین بھی چلی گئی، اس کا کافی حصہ بک بھی گیا، اور ابھی تک پنجاب حکومت کا اور سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے. ایک عجیب طرفہ تماشا یہ. بہرحال اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ سول ایویشن اتھارٹی کو جو بھی معاہدہ ان کا آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ان کا ایک MOU تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو پیسے پڑے ہوئے ہیں بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس وہ سول ایویشن اتھارٹی کو منتقل ہو. مرید کے میں جو والٹن ایئرپورٹ کا آلٹرنیٹ بن رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جنوری 2023 میں آپریشنل ہوگا. بتایا گیا کہ ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ ابھی میں وہاں گیا نہیں ہوں. جب جاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا تو پھر میں حتمی طور پہ آپ کو بتا سکوں گا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہاں بھی کافی ایشوز ہیں، جس میں لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جو لینڈ ایکوزیشن کے ریٹس انہوں نے مجھے بتائے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا، لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرنا ہے. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کے گرد بھی سول ایویشن کی جگہ موجود ہے، اس کے بھی ملٹیپل ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں کیے گئے. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں پرویکٹیولی. اسی طرح یہ جو لاہور ایئرپورٹ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ گوناگو مسائل کا شکار ہے. یہاں مسافر آتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، رات کو یہاں کوئی حال نہیں ہوتا. ابھی جب اس کے نیسپا کے سربراہ بتا رہے تھے کہ اپ گریڈیشن کے بعد 18 کی بجائے 80 امیگریشن کاؤنٹر ہوں گے، یہی بتا رہے تھے. تو یہاں تو 18 جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کے لیے FIA کے لوگ دستیاب نہیں ہیں. 80 ہو گئے تو کیا بنے گا؟ کیا مسافروں کو بٹھائیں گے وہاں پہ؟ تو اس لیے میری استدعا یہ ہوگی کہ جب آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو FIA کے لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی اور کسٹم کے بھی اہلکاروں کی زیادہ ضرورت ہوگی. ابھی سے ان اداروں کو لکھ کر بتا دیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں، تاکہ جب آپ کا کام مکمل ہو تو یہ ادھر پیش نہ کیا جائے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کام آئسولیشن میں کرتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہم باقی اداروں کے ساتھ. تو کائنڈلی اس کا بھی سے بندوبست کریں. ویسے ہم DG FIA کو ملے تھے، اب نئے DG آ گئے ہیں، ان کو ملیں گے. اور میں خود گیا تھا، ساتھ سیکٹری صاحب تھے اور DG سول ایویشن اتھارٹی تھے، اور AVM عامر صاحب تھے جو PIA کے ایکٹنگ CO ہیں. ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹ ہیں ان پہ جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کو 100% مین کیا جائے. انہوں نے کمٹ کیا ہے، لیکن اب نئے DG آئے ہیں تو اب دوبارہ ہم ان کے پاس جا کے ان سے یہ کمٹمنٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کی مشکل کم ہو. ایک اور تجویز میں نے، آپ ایئرپورٹ مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا جواب ابھی اس کے بعد دینا مجھے مل کے. میں آپ کو گزارش کر کے گیا تھا کہ رات کو جب آپ کے پاس انٹرنیشنل فلائٹس کا پریشر ہے یہاں پہ، تو آپ جو ڈومیسٹک لاؤنج ہے اس کے درمیان جو وہ ایک دیوار ہے شیشے کی، اس کو ایسا کریں کہ وہ موویبل ہو. تو اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ کب تک ایسا ہوگا، تاکہ لوگوں کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو، ان کی زندگی آسان ہونی چاہیے. تو یہ چند باتیں تو میں آپ سے ایویشن کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا. یہاں DG ASF بیٹھے ہیں جنرل عابد صاحب، یہ بھی بے پناہ محنت کر رہے ہیں ASF کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے. ASF کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مین پاور کی شارٹیج ہے، ریسورسز کی شارٹیج ہے. اس پہ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ ASF کے اہلکاران کو جو ہے وہ ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی لیونگ فیسلٹیز ہیں، ان کو امپروو کیا جائے، تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کا اکوپمنٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے. اپنا وہ فرائض بڑے نابساد حالات میں سر انجام دے رہے ہیں، اس پر بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں. سول ایویشن کے بعض لوگوں کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بونس دیا جائے، اور ہمارے کچھ اور بینیفٹس ہیں جو رکے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں.
اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ بونس کس خوشی میں دیا جائے، تو بتایا گیا کہ چونکہ ادارہ منافع میں اس خوشی میں دیا جائے. اس خوشی میں تو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ جو منافع ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے. تو ہم جو ہو سکے گا وہ لازمی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھے رہیں گے، لیکن مہنگائی بھی بہت ہے اور مشکلات بھی بہت ہیں، لیکن اداروں کے مسائل بھی بہت ہیں. تو ہمیں اپنے وسائل کا پراپر استعمال کرنا ہے. یہ نہیں ممکن کہ اگر ایک ماضی میں سول ایویشن اتھارٹی کا بورڈ خود کو مراعات دیتے رہے، خود بخود اپنے آپ کو مراعات دیتے رہے، اور ایسی ایسی مراعات ہیں جو پاکستان کے اور کسی ادارے میں نہیں ہیں. تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، مجھے اس کی بالکل متعلق کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ملک چل سکتا خواہشات کے تابع. تو جو ہو سکے گا وہ ہم لازمی کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن ہر حکم کی تعمیل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایویشن کے جو ملازمین ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ صفائی کا عمل بھی جاری رہے گا. میں بالکل کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں، کوئی کتنا بھی پیارا یا لاڈلا کسی کا وہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ کرپٹ لوگ اور نکھٹو لوگ نہیں چل سکتے. تو یہ جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا. اور یہ ان سب کے لیے پیغام ہے جو ڈیڈ ووڈ ہیں اور جن کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے. بہت بڑی بھرتی ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پہ، بہت بڑی گڑبڑ کی گئی ہے یہاں پہ. میں کسی ایک دور پہ یہ الزام عائد نہیں کرنا چاہتا. یہ بالکل انفیئر کام تھا جو کیا گیا، پی آئی اے میں بھی کیا گیا اور سول ایویشن میں بھی کیا گیا، اور بڑی زیادتی کی گئی ہے صرف اپنے حلقے مضبوط کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اس بھرتی کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا، نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. ابھی بھی اے ایس ایف کے اندر بھرتی ہو رہی ہے. ڈی جی اے ایس ایف آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. میں ملک سے باہر تھا، میں نے انہیں کال کی اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کو کوئی سفارش نہیں کروں گا، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ کوئی سفارش ہوگی بھی نہیں اور میرٹ پہ کام ہوگا. تو وہ پرچیاں آ جاتی ہیں، جی یہ لڑکا اے ایس آئی کروا دیں، یہ لڑکا ملازم کروا دیں. تو میں ایک ہی بار بتا دوں سب کو کہ پرچیاں مجھے نہ دیا کریں، کیونکہ میں نے ان کو کہنا کچھ نہیں اور انہوں نے یہ بات ماننی کوئی نہیں. تو جب ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں، میں بھی ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یہ میری ہی کانسٹیچوئنسی ہے، میں بھی یہاں پہ الیکشن لڑتا ہوں اور ووٹ لیتا ہوں، لیکن وہ اجتماعی کاموں کی بنیاد پہ لیتا ہوں. کسی وزیر کو اور کسی رکن اسمبلی کو میں سمجھتا ہوں، اور کسی ایون سول سرونٹ کو یا کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ بھرتی کرے اداروں کے اندر. پھر ملک کا نظام نہیں چلتا، اور اسی لیے ہمارا نظام برباد ہوا. دہائیوں کے اندر ہم نے یہ تباہی مچائی ہے اس ملک کے اندر. اب ذرا میں پی آئی اے پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. پی آئی اے کے دوستوں کو جی میں نے کلیئرلی گزارش کی ہے کہ ان کا کیس بہت مشکل ہے، اور جب کسی کے پاس جا کے یہ کہیں کہ جی پی آئی اے امپروو ہو سکتا ہے، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی آئی اے بدل سکتا ہے، پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. یہ ڈویبل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عزم چاہیے، ہمت چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے پالیسیوں کا تسلسل چاہیے. جو ٹیم پچھلی حکومت کی تھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. سیکٹری صاحب بھی وہی ہیں، ڈی جی سی اے بھی وہی ہیں، ڈی جی اے ایس ایف بھی وہی ہیں، پی آئی اے کی ساری ٹیم بھی وہی ہے. صرف ارشد ملک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اور باقی ساری کی ساری ٹیم وہی ہے. البتہ ایک کام ہم کر رہے ہیں کہ اب ہم ان لوگوں کو کی پوزیشنز میں پی آئی اے میں لا رہے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے اور جن کو یہ یقین ہے کہ ان کو کبھی کسی کی پوزیشن پہ نہیں لگایا جائے گا. ان کو ڈھونڈ کے لگا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ نکلے گا. جب آپ میرٹ پہ تقرری کریں گے، جب آپ ایک قابل آدمی کو ایک جگہ پہ لگائیں گے اور اس کو پھر آزاد کر دیں گے، وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرے گا، تو پھر وہ اپنی ٹیم بنائے گا، نتیجہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ نتیجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. مجھے یقین ہے کہ پی آئی اے کے اندر امپروومنٹ ہوگی. میں پی آئی اے کے تمام ملازمین کو فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے. ان کو اگلے 3-4 سالوں میں اپنی حالت کو بدلنا ہے، اس سے زیادہ وقت ان کو کوئی نہیں دے گا. اللہ جانے 4 سال بعد کون ہوگا، یہ کل کسی نے دیکھی نہیں ہے. لیکن یہ میری بات لکھ لیں پی آئی اے کے لوگ کہ اگر وہ اپنے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، اور جو کچھ گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں انہیں باز آنا پڑے گا. اور محنت کر کے، محنت شاقہ کر کے آپ جو ہے آپ یقینی طور پہ پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوا سکتے ہیں. 4 سال میں تو کھویا ہوا مقام نہیں مل سکتا، لیکن 4-5 سال میں آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، مجھے اس کا یقین ہے. اور اس کے لیے میں کسی کے ساتھ بھی اب اس پوزیشن میں آ چکا ہوں 3 مہینے میں، بات کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ تیار ہوں. کچھ باتیں میں آپ کو پی آئی اے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں.
ہم گئے تھے، وہ جو پی آئی اے کا کچن ہے کراچی میں، اس کی ایک ایک نکر کے اندر گھس گئے تھے جا کے، اور جا کے اس بات کی ایک ویٹر سے لے کے شیف سے لے کے اس کے مینیجر سے سب سے بیٹھ کے ہم نے مذاکرات کیے. ہم سب اکٹھے ہی تھے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ پی آئی اے کے کھانے کے معیار کے اندر امپروومنٹ آئی ہوگی. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اور میں نے پی آئی اے کے کچن کو والوں کو کہا بھی 2 ارب روپے سال کے آپ پہ خرچ ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں سے بزنس بھی لے کے آؤ. بہت بڑا کچن ہے، موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس، تو کوئی بزنس بھی تو لاؤ. تو اس کام پر بھی ہم نے ان کو لگایا تاکہ کچھ ارننگ بھی کریں. وہ پی آئی اے میں جو میل کی سروس ہے میرے خیال میں اس میں بہتری آئی ہوگی، لیکن میں اس کو پرائیویٹ ذرائع سے بھی چیک کرا رہا ہوں. ابھی تک کی اطلاعات پہلے سے بہتر ہے. اس کے علاوہ 5 ایئر بس A320 ان کی سیٹیں نہیں ہیں، پھٹے ہیں، آپ یقین کریں. شرمناک حد تک اس کی حالت خراب ہے. شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ جہاز ہے. لوگ سفر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں. تو ہم نے کچھ فنڈز ارینج کیے اور 5 A320 کی سیٹس چینج ہوں گی. 120 دن ان کو دیے گئے ہیں. فنڈز کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس سے یقیناً امپروومنٹ آئے گی. جدید ترین سیٹیں ہوں گی ان کی، بالکل نئی. اسی طرح 2 777 سب سے پہلے وہ جہاز جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا جو لانگ ہال پہ ہیں، جو ٹورنٹو سے آتے ہیں پاکستان. میں کہتا ہوں لوگوں کی ہمت ہے جو ان جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، ان کی سیٹوں کا کوئی حال نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں اس کے اندر. اس پہ پیسے بہت لگیں گے، لیکن وہ بھی ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے. اس میں 6 سے 8 ماہ لگیں گے. اور گریجولی ہمارے پاس جو 10 777 ہے، 2 کے پیر میں ہم ان کی امپروومنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی زیادہ مہنگا تو نہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم انسٹال کرنے کی ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 A320 جہاز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. 2 آ چکے ہیں، تیسرا پہنچنے والا ہے. FBR سے مسائل ان کے کلیئر ہو گئے ہیں. سیلز ٹیکس کی ہم نے قسطیں کروا دی ہیں. 1 ارب 40 کروڑ کا سیلز ٹیکس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پی آئی اے کے آپریشن میں اس سے بہتری آ رہی ہے. 777 بوئنگ طیارہ جو 1 سال سے گراؤنڈ تھا وہ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہ آج یا کل سے اس کی آزمائشی فلائٹ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. ایک اور ایئر بس جو طیارہ تھا وہ بھی کھڑا تھا، فنڈز نہیں تھے، اس کے فنڈز ارینج کیے ہیں، وہ بھی چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ فلائنگ کی پوزیشن میں آ جائے گا. ایک بزنس پلان دیا ہے پی آئی اے کو ایاٹا نے بنا کے. اس بزنس پلان کو ہم نے پوری طرح پڑھا ہے. اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق. تو اب پی آئی اے کی پرائیورٹی ہوگی A330 وائڈ باڈی ایئر کرافٹ. ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے ان سے درخواست کیا ہے کہ 3rd کلاس پروڈکٹ پاکستان میں لے کے نہ آئیں. پیپرا اپنی جگہ، پیپرا کا خیال رکھیں، لیکن بیسٹ پروڈکٹ پاکستان میں لے کے آئیے آپ. اور اس کے لیے اس کی اسپیسیفکیشن اس طرح کی بنائیے کہ آپ کو اچھے جہاز آفر کیے جائیں. تو وہ بھی اگلے 7-8 ماہ میں مجھے توقع ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے. اگلے فسکل ایئر کے اندر 3 نئے جہاز ان کو A330 3 سے 4 لے کے آنے ہیں، تبھی ہمارا نظام آگے بڑھ پائے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ فلائٹس ہماری بند ہیں یورپ کی، جس میں اب UK بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے امریکہ بھی ہمارے جہاز نہیں جا رہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی ترجیح کے طور پہ UK اور امریکہ کی فلائٹس بحال ہوں. ہم ICAO کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا اپنے آپ کو، ادھر سے ڈیلے کیا جا رہا ہے. ہم جو ان کا آڈٹ تھا وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. اب ہمیں اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ ہم اکتوبر میں آئیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ پی آئی اے کے روٹس نہ کھلیں. وہ لابی پاکستان سے باہر ہے تاکہ ہمارا کاروبار کسی اور کے پاس رہے. یہ افسوسناک ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے. ہمیں اس کو فائٹ بیک کرنا ہے. تو ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد بھیجیں گے، جو ICAO والوں کو ملے گا. یا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں برسلز میں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر قیمت پہ ہم اپنے روٹس کو کھلوائیں. اور ہم UK کو الگ سے ہینڈل کر رہے ہیں اور USA کو الگ سے ہینڈل کر رہے ہیں. وہ جب یہ انٹرنیشنل روٹس آپ کے کھلیں گے تو آپ کے مالی حالات پی آئی اے کے بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے. کووڈ کی وجہ سے بھی انڈسٹری میں بڑی تباہی آئی ہے. اب چین میں صرف 2 پوائنٹس ہیں جن پہ ہم جا سکتے ہیں، اور ابھی باقی چائنا اوپن نہیں ہے.
لیکن جو وقت گزرے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ان معروضات کو سنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کے پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کو امپروو کریں گے. ہماری ایویشن پالیسی جو ہے پاکستان کی، اس میں بھی بہت سے لوپ ہولز ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی اور اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو بھی امپروو کریں گے. ایئر لائنز جو ہیں پرائیویٹ، ان کو بھی کام کرنے کے مزید مواقع دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہماری نیشنل فلیگ بیئرر ہے، اس کی بھی کوالٹی میں اور اس کی فریکوینسی میں اور اس کے کام میں اضافہ کیا جائے گا. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.